الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سورۃ البقرہ کے مکمل ہونے کے بعد اس سورت کا نام ہے سورۃ آل عمران. یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی ہیں. مکی وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہوں، اور ہجرت کے بعد جو صورت نازل ہو اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو یا اس کی کچھ آیات مکہ میں نازل ہوئی ہوں. تو یہ ہجرت کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، صورت آل عمران کہلاتی ہے. سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ پاک نے ہمیں دعا سکھائی، اور ہر انسان نماز کی ہر رکعت میں ہر مسلمان یہ دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. پھر سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے فرمایا یہ قرآن ہے، یہ راہ ہدایت ہے، اور اس میں متقی لوگوں کا خاص طور پر ذکر کیا. ھدی للمتقین کہ یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے. تو اس میں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کیا عام لوگوں کے لیے ہدایت نہیں؟ یہاں قرآن تو کہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو اس کا جواب اللہ پاک نے خود دوسری آیت میں دیا سورۃ البقرہ کے دوسرے سپارے کے اندر کہ ہم نے یہ قرآن اتارا ہے ھدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت. پھر ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت. پھر قرآن کہتا ہے ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے، یعنی یہ راہ دکھاتا ہے، یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. اب متقی لوگوں کے لیے ہدایت یا عام لوگوں کے لیے ہدایت، اس کے کیا معنی ہیں، یہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی کو راستہ دکھا دینا، اس کو عربی میں کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا. اور ایک ہوتا ہے کسی کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دینا، اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، کہ جو منزل تھی اس تک پہنچا دیا، جو چیز مطلوب تھی وہاں تک پہنچا دیا. یہاں بیٹھ کر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ
فلاں شخص کا گھر کہاں ہے، یا یہ ہے کہ فلاں مسجد کہاں ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ کہیں گے کہ یہاں سے باہر نکلو. جیسے کوئی پوچھے مسجد بن حجاج کہاں ہے، ہم یہ کہیں گے یہاں سے باہر نکلو، پھر آگے جا کے الٹے ہاتھ ہو جاؤ، پھر یہ مجمع آئیں گے، مجمع کے پیچھے جو ہے وہ مسجد بن حجاج ہے. اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دیا، یہاں بیٹھ کے راستہ بتا دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایصال الی المطلوب، کہ کسی نے آپ سے راستہ پوچھا، یعنی اس سے صحیح طرح سمجھ میں آئے گی آسانی کے ساتھ. آپ نے اس کو یہاں بیٹھ کے راستہ نہیں بتایا کہ وہاں چلے جاؤ. اس نے پوچھا جی مسجد بن حجاج کہاں ہے، آپ نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ. اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو لے کر گئے اور وہاں تک پہنچا دیا ہاتھ پکڑ کر. یہ کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب، کہ اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیا. کوئی کسی کے گھر کا راستہ پوچھتا ہے، کوئی بازار کا راستہ پوچھتا ہے، کوئی کسی جگہ کا. ایک ہوتا اس کو دکھانا، ایک ہوتا اس کو اس تک پہنچانا. تو ھدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے سب لوگوں کے لیے، سب کو راستہ دکھاتا ہے جنت کا، سیدھا راستہ سب کو دکھاتا ہے. ھدی للمتقین، متقیوں کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. یہ مقصد ہے، جو متقی ہیں ان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. اور قرآن پاک سب کے لیے ہدایت ہے، سب کو راستہ دکھاتا ہے. تو یہ قرآن سارا کا سارا ہدایت ہے، سیدھی راہ دکھاتا ہے. پھر آخر میں دعا مانگی فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ ہماری کافروں کے خلاف مدد فرما. اور سورۃ آل عمران کے اندر اللہ نے 2 بڑے غزوات کا ذکر فرمایا، ایک غزوہ بدر اور ایک غزوہ احد. غزوہ بدر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ مسلمان چند ایک تھے، نہتے تھے 313 یا کچھ اوپر نیچے، اور بے سر و سامان. پھر ادھر سے 1000 کا لشکر کفار کا اور پورے ساز و سامان کے ساتھ. اور اللہ پاک نے کس طرح سے مدد فرمائی، کہ غیبی امداد آئی، فرشتے نازل ہوئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی. یہ جو دعا مانگی تھی یا اللہ ہماری مدد فرما کافروں کے خلاف، تو اللہ نے بدر کے اندر مدد فرمائی. پھر اس کے اگلے سال غزوہ احد ہوا. ابتدائی طور پر صحابہ اکرام کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے اول شکست ہوئی، لیکن پھر بعد میں اللہ نے غلبہ عطا فرمایا. تو یہ جو دعا مانگی ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، سورۃ البقرہ کے آخر میں، سورۃ آل عمران میں اللہ نے 2 غزوات کا ذکر فرمایا ہے کہ ان 2 غزوات کے اندر کافروں کے خلاف اللہ نے تمہاری مدد کی. تو اللہ کی مدد آئی کافروں کے خلاف. اس لیے سورۃ بقرہ کے بعد سورۃ آل عمران کا ذکر ہے. اور پھر سورۃ البقرہ کے اندر یہود کا تذکرہ تھا، ان کا ذکر تھا. دیکھیں بنی اسرائیل، آپ شروع سے ہی پڑھتے آئے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اور یہ تقریباً 123-133 آیات تک ان کا سلسلہ یہ چلا ہے. بنی اسرائیل کا تذکرہ جو ہے یہ چلتا گیا. تو بنی اسرائیل کے 2 گروہ ہیں. ایک گروہ یہود کہلاتا ہے اور ایک گروہ عیسائی کہلاتا ہے. یہ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد. بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، اللہ کا بندہ. تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. تو یہ جو یہود ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن عیسائی جو ہیں یہ بھی بنی اسرائیل میں ہیں. اس کا ذکر اللہ نے سورۃ الصف میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا. عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف رسول بنا کر آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں. تو یہ بھی بنی اسرائیل ہیں. تو پچھلی آیت میں یہود کا ذکر تھا، اس آیت میں نصارہ کا ذکر ہے. کیوں؟ سن 9 ہجری میں یمن کا علاقہ ہے نجران، وہاں کے کچھ عیسائی آئے جن کی تعداد تقریباً 60 تھی، اور ان میں 14 ان کے بڑے لوگ تھے، بڑے اکابر تھے، ترجمان بھی تھے بیچ میں. وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت اور تثلیث پر یہ مناظرہ کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کہ اللہ جس طرح معبود ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی معبود ہیں. اور اسی طرح عقیدہ تثلیث، اس کا تذکرہ آپ نے ویسے سورۃ المائدہ میں
پورا سن کے آئے ہیں آپ جو لوگ یہ ساتھی موجود تھے. تو ان دو کے اوپر مناظرہ ہوا تو اللہ پاک نے یہ سورت آل عمران کی آیات نازل فرمائی جس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے اور اللہ کی صفات کا ذکر ہے، اور تقریباً جو ہے 90 آیتیں، یعنی کئی دن تک ان کا یہ مناظرہ چلتا رہا، وہ جھگڑا کرتے رہے، نہ مانے. تو تقریباً 90 آیتیں جو ہیں اللہ پاک نے سورت آل عمران کے اس سلسلے میں نازل فرمائی، اور بالآخر جب وہ نہ مانے، ہٹ درمی پہ آئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دو گروہ جمع ہوتے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بلاتے ہیں، اور تم بھی اپنے بچوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم بھی بلاؤ. وہاں یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں سے جو حق ہے اس کی مدد فرما اور جو باطل پر ہے اس کو ختم فرما. تو جب یہ مباہلہ ہوتا ہے پھر اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں جو باطل پر ہوتا ہے. اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. تو اس سورت کا نام جو ہے وہ سورت آل عمران ہے. عمران یہ بنی اسرائیل میں ایک بڑے نیک بندے تھے، اور ان کی اہلیہ جب امید سے ہوئیں، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے، انہوں نے نظر مانی، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. انہوں نے نظر مانی کہ یا اللہ یہ جو میرے پیٹ میں ہے یہ بچہ ہے، تو یہ جو حمل ہے میرے پیٹ میں اس کو جو ہے میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں. اور جو ان کی یعنی شریعت میں یہ جائز تھا کہ نظر مانگ سکتے تھے اس طرح کی کہ جو یہ جو بیٹا ہے تو بیٹا جو ہے وہ وقف ہو جایا کرتا تھا. اب جب پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، تو پیدائش جو ہے وہ حضرت مریم کی ہو گئی، یہ تو بچی ہیں. اس وقت وہ پریشان ہوئے کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، یہ تو میں نے بیٹی کو جنم دے دیا. تو اللہ پاک نے فرمایا ہم اس بیٹی کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے قبول کرتے ہیں. اور پھر جب یہ خود کفیل ہو گئی تو پھر ان کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا. پھر اس میں یہ آپس میں مباحثہ ہوا کہ ان کی تربیت کون کرے گا، کفالت کون کرے گا. پھر قرعہ ڈالا گیا، تو قرعہ جو ہے وہ ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام ان کے نام پہ نکلا، انہوں نے ان کی کفالت کی. تو یہاں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ یہ آل عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام یہ عمران کی ذریت میں سے ہیں، یعنی حضرت مریم کے بیٹے ہیں. تو یہ جب یہ عمران کی ذریت، عمران کی اولاد میں سے ہیں، تو یہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مریم عمران کی بیٹی ہیں. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. کس کی بیٹی ہیں؟ عمران کی بیٹی ہیں، حضرت مریم ہیں. اور عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا. تو فرمایا کہ عیسیٰ یہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے قرآن میں، وہاں ساتھ ابن مریم والدہ کا ذکر کیا ہے. کیوں؟ آپ کا باپ کوئی نہیں. باقی کسی بھی نبی کو آپ دیکھ لیں اس کے باپ کا ذکر نہیں ہے، صرف نام کے ساتھ ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے ساتھ آتے ہیں. کیوں؟ بتایا اللہ نے کہ یہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں. تو پہلی آیات کے اندر ہی اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا. کس طرح؟ فرمایا الف لام میم. یہ تو حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی کسی کو نہیں معلوم. اللہ نے کسی پر اس کی حقیقت کو نہیں کھولا، یہ اللہ ہی جانتے ہیں اس کی کیا مراد ہے. یا اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے جسے امت پر نہیں کھولا گیا. الف لام میم یہ ایک راز ہے. آگے اللہ سب سے پہلے اللہ اپنے اس میں ذات کے ساتھ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہیں، سب کو سنبھالے ہوئے ہیں. اب دیکھیں اللہ کے اس میں ذات ہے، باقی تمام نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی ہیں. اب اللہ یہ ایک ایسا نام ہے
کہ آپ اس کے جس حرف کو بھی کم کریں اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ اللہ ہی رہتا ہے۔ پورے قرآن میں آیا ہے یہ لفظ اللہ مختلف طریقوں سے۔ دیکھیں قرآن پاک آپ کے سامنے کھلا ہو تو پھر آپ کو مزہ آئے گا دیکھنے میں بھی۔ تو قرآن پاک سامنے کھلا ہو، پھر انسان قرآن پاک پہ دیکھے تو ایک تو دیکھ کر قرآن پاک کی انوارات ملتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کھلا ہو قرآن پاک تو سامنے سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اس آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں۔ ترجمہ اور تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو جن ساتھیوں کے سامنے ہیں تو وہ کھول لیں۔ اب یہاں آپ دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا اللہ، پہلے کیا ہے؟ حمزہ ہے، پھر اس کے بعد ایک لام، دوسرا لام، اور پھر اس کے بعد ہا ہے۔ 1 2 3 4 حرف ہیں اس میں۔ اگر آپ اللہ 4 حرفوں کے ساتھ بولیں پھر بھی اللہ ہی آتا ہے۔ اگر آپ پہلا حمزہ آپ ہٹا دیں، حمزہ کو پیچھے کر دیں، حذف کر دیں، پھر کیا ہوگا؟ للہ، جیسے پیچھے آپ نے دیکھا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کا ہے۔ اچھا، اسی طرح اس لام کو بھی حذف کر دیں تو آخر میں کیا رہا؟ لہو، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بڑائی ہے، یعنی اس اللہ کی بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ اچھا، اس لام کو بھی حذف کریں تو پھر آخر میں صرف ہو رہتا ہے، ہو وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کے خزانے اسی اللہ کے پاس ہیں۔ صرف ہو سے بھی معنی تبدیل نہیں ہوتا۔ تو یہ لفظ اللہ، یہ اس میں ذات ہے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق صرف وہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی یہ صفات ہیں، الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ سب کو سنبھالے ہوئے ہے، سب کی تربیت کرتا ہے، مادی بھی ضروریات پوری کرتا ہے، روحانی ضروریات بھی وہ اللہ پوری کرتا ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ مادی ضروریات ساری کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی، روحانی ضروریات کی اللہ نے شریعت اور کتاب اور قرآن اور دین عطا کیا، ساری ضروریات اللہ نے پوری کی۔ الحی، اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ایک دعویٰ تھا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ الحی وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہر چیز فنا ہوگی، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات باقی ہے۔ الحی، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو ہمیشہ زندہ رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھایا، اور ابھی قیامت سے پہلے ان کے نزول کا وقت بھی قریب ہی ہے۔ قیامت سے پہلے اللہ انہیں اتاریں گے اور وہ اس زمین پر تشریف لائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، زندہ اٹھایا ہے، آسمانوں میں موجود ہیں، اور پھر اللہ قیامت سے پہلے انہیں اتاریں گے، اور وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اس کو ختم کریں گے آپ۔ تو پھر اس کے بعد وہ حج کو جائیں گے اور پھر مدینہ منورہ میں آئیں گے، وہاں ان کی موت ہوگی، پھر روضہ مبارک میں ان کی قبر بنے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی موت آئے گی۔ الحی، اللہ ایک ایسی ذات ہے جو زندہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ایسا نہیں جس کو ہمیشہ کی زندگی ملے۔ تو ظاہر ہے جو خود مرنے والا ہے وہ کسی کا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود تو وہ ذات ہوگی جو ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ اللہ نے الحی سے سمجھایا۔ القیوم، پھر فرمایا کہ وہ سب کو سنبھالے ہوئے ہے، پوری سب کی ضروریات اللہ پوری کرتے ہیں۔ کائنات اللہ نے سنبھالی ہے، سورج اللہ کے قبضے میں ہے، چاند اللہ کے قبضے میں ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورج چاند سے آگے نہیں جا سکتا، رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے، اور اس کو چلانے والا ایک اللہ ہے جو سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ پھر اللہ نے مادی ضروریات یہ پوری کی جو اظہر من الشمس ہیں، روحانی ضروریات پوری کی، اللہ نے شریعتیں اتاری،
تو کوئی ایسا ہے جو اس طرح ساری کائنات کو یا کائنات کے کسی حصے کو سنبھالنے والا ہو؟ جب کوئی اور نہیں تو پھر معبود بھی کوئی اور نہیں. معبود وہی ہو سکتا ہے جو حی بھی ہے، جو قیوم بھی ہے. اور پھر لا الہ الا ہو، ہر نبی جو آیا ہے اس نے کیا کہا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہر نبی کی دعوت یہی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر ایک نے یہ کہا لا الہ الا اللہ. پھر جب اتنے انبیاء آئیں اور ایک کی دوسرے سے ملاقات میں نہ ہو، زمانہ بھی بیچ میں گزر گیا ہو، اور سب کا ایک ہی یہ دعویٰ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر عقلاً انسان اس کو ماننے پر یہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اتنے لوگ کوئی غلط بات کہہ سکتے ہیں کہ اتنے انبیاء 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام ایک بات پر جمع ہوں، تو کیا یہ غلط ہو سکتی ہے؟ عقل بھی اس چیز کو نہیں مانتی. تو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عقلی طور پر بھی عقل بھی اس کو نہیں مانتی. پھر اللہ کی صفات، اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن اتارا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے آپ پر، یعنی اے پیارے نبی آپ پر اللہ نے قرآن کو اتارا. نزل آہستہ آہستہ تدریجاً قرآن پاک کو اتارنا. اللہ نے آپ پر قرآن پاک کو اتارا بالحق، دین حق کے ساتھ. مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے. وانزل التوراۃ والانجیل من قبل، اور اللہ نے تورات اور انجیل پہلے سے اتاری. قرآن سے پہلے اللہ نے کیا اتارا؟ تورات بھی آئی، انجیل بھی آئی، زبور بھی آئی، اور اللہ نے صحائف بھی اتارے. پہلے آسمانی کتابیں آئیں. تو جس طرح قرآن نے یہ کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، پہلی کتابوں میں کبھی یہی اصول تھا، ان میں بھی یہی تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اللہ نے قرآن اتارا. پھر قرآن نے پہلی کتابوں کی تصدیق کی. اللہ نے قرآن بتاتا ہے نا، تورات اتری کس پر اتری؟ موسیٰ علیہ السلام پر. انجیل کس پر اتری؟ موسیٰ علیہ السلام پر. زبور کس پر اتری؟ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، حضرت داؤد علیہ السلام پر. اور قرآن پاک آپ کے سامنے ہے. تو یہ قرآن پاک نے تصدیق کیا ہے، یہ کتابیں آئی ہیں، اتری ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح انبیاء کرام، تمام انبیاء پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. پچھلے رکوع میں سورۃ بقرہ کے آخری رکوع میں آپ نے سنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہوئی، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری. آپ سے پہلے کسی نبی کا انکار کرنا، جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں سب پر ایمان ہے. اگر کوئی نبیوں کا انکار کر دیتا ہے تو وہ بھی کافر، اور اگر کوئی آپ کے بعد نبوت کو مانتا ہے وہ بھی کافر. اس لیے پہلے انبیاء اللہ نے بھیجے سب پر ایمان ہے. کتابیں آئیں سب پر ایمان ہے. انجیل پر بھی ایمان، تورات پر بھی ایمان. اب ان میں تو تحریف ہو گئی، اور یہ بات آپ پہلے سن چکے ہیں کہ ایمان کیا ہے، کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے. اب موجودہ انجیل کو دیکھ لو، اس کو تو چار جو ہے وہ نسخے آپ کو ملیں گے، کون سا سچا ہے کون سا جھوٹا، اس میں کیا ہے ہمیں کیا پتا. ہاں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے اتارا، اور اللہ جانتے ہیں اللہ نے کیا اتارا. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، تو انہوں نے تو تحریف کر دی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ قرآن اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اللہ نے تورات اور انجیل پہلے سے اتاری، اس میں بھی یہی تھا. ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت تھی. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے قرآن اتارا. یہ فیصلے کی چیز، فیصلے کی کتاب، یہ اللہ نے اتاری. دیکھیں یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح دجال مانتے ہیں، مسیح ضلالت. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں یہ دجال ہیں، نعوذ باللہ. یہودی یہ کہتے ہیں. اور یہ جو دجال ہے اس کو مسیح ہدایت مانتے ہیں یہودی. اسی لیے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا؟ دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اللہ نے فرمایا کہ نہ عیسیٰ کو انہوں نے قتل کیا نہ سولی چڑھایا. ہاں انہی کی تشبیہ کو اختیار کیا گیا. انہی میں سے ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ظاہراً دے کر تو انہوں نے اس کو سولی چڑھا دیا اور کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا. بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. تو یہ اس لیے قتل کرنا چاہتے تھے
کہ ان کو مسیح ضلالت سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور یہ جو دجال کا انتظار کر رہے ہیں، دجال کے ساتھی بنیں گے، وہ اس کو مسیح ہدایت سمجھتے ہیں. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی مسیح ہے، دجال کا نام بھی کیا ہے؟ مسیح ہے. لیکن مسیح ضلالت یہ دجال ہے، اور مسیح ہدایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو یہودی تو ان کی گستاخی میں اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے ان کے قتل کے در پہ ہوئے اور انہیں مسیح دجال کہہ بیٹھے، اور عیسائی اس غلو کے اندر اتنے آگے بڑھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور دونوں گمراہ. پھر اللہ نے قرآن اتارا. اس قرآن نے فیصلہ کیا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، مریم کے بیٹے ہیں. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اللہ نے یہ فیصلے کی کتاب، فیصلہ کن کتاب اتاری. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، بے شک جو لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہیں، غالب ہیں، انتقام لینے والے ہیں. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ ایسا ہے کہ کوئی چیز بھی اس پر پوشیدہ نہیں ہے زمین میں اور نہ ہی آسمان میں. یہ اللہ کی صفت علم. یہاں اللہ نے اپنی صفات کو ذکر کیا. ایک الحی، اللہ کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. القیوم، ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہیں. پھر یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی صفت علم وہ کیسی ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی، شے کہتے ہیں بڑی معمولی سی چیز بھی، کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے کہ جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو، چاہے وہ آسمانوں میں ہو چاہے زمین میں ہو. لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، ایک ذرہ بھی اس سے غائب نہیں، چھپا ہوا نہیں، پوشیدہ نہیں. کوئی ذرہ، مثقال ذرے کا بھی 1000واں حصہ بنا لو، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ اس سے کوئی چھوٹا ذرہ اور نہ ہی بڑی چیز. ہر چیز اللہ نے اسے کتاب مبین لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. تو یہ اللہ کی صفت علم ہے کہ اللہ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر، جو کچھ خشکی میں ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ سمندر میں ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، درخت سے کوئی پتا ایسا نہیں جو گرتا ہو اور اللہ کے علم میں نہ ہو. جو پتا گرتا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. کتنے درخت ہیں اس دنیا کے اندر، جتنے درخت ہیں اس درختوں کی کتنی جڑیں ہیں اللہ جانتے ہیں، اور ان کی کتنی ٹہنیاں، کتنی شاخیں اور کتنی ٹہنیاں ہیں اللہ کو ان کی تعداد معلوم. پھر پوری دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں اور ان درختوں پر کتنے پتے ہیں اللہ کو ان سب کی تعداد معلوم. پھر کوئی پتا گرتا نہیں، وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. تو اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس کا علم تو اتنا زیادہ. پھر ہم الا یعلم من خلق، اللہ اپنی مخلوق کو نہیں جانے گا. اور پھر ہمارے وعلیم بذات الصدور، دلوں کے اندر کیا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے. تو اللہ کا علم لا محدود ہے. اس جیسا علم کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ لا محدود، اس کی کوئی حد نہیں. ہر انسان کے علم کی کوئی نہ کوئی حد ہے. بڑے سے بڑا عالم ہو، اس کے علم کی کوئی نہ کوئی حد ہے. انبیاء کرام کو اللہ نے علم دیا بہت بڑا، لیکن ان کی بھی ایک حد ہے، وہ پورا ہوتا ہے، اس کے بعد آگے معلوم نہیں. صرف اللہ کا علم ایک ایسا ہے کہ جو لا محدود ہے، جس کی کوئی حد نہیں. اور جب یہ علم اللہ کو حاصل ہے اور اتنے علم والا ہے، تو پھر کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا علم ہے؟ نہیں ہے. تو جب اللہ اتنا علم ہے اللہ کے پاس اور کسی کے پاس نہیں، تو عبادت بھی کس کی ہوگی؟ اسی اللہ کی ہوگی جو اتنے بڑے علم والا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یہ اللہ کے جو ہے صفات ہیں، اللہ کی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں. ایک ہوتا ہے اللہ کی ذات، اللہ کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے افعال میں اس کا کوئی شریک نہیں.
تو یہ صفات میں صفت علم ہی آپ نے دیکھ لی، اور صفت قدرت ہے، اللہ کی صفت سمع ہے، صفت بصارت ہے، سب ہیں اللہ کی صفات ہیں، بہت صفات ہیں۔ تو اللہ کی ذات بھی لامحدود ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح صفات اس کی لامحدود، علم اس کا لامحدود، اور پھر آگے یہ جو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے افعال میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ دیکھو اللہ کے کام کیا ہیں، اللہ نے ایک کام یہاں بتایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ ایسا ہے جو ماں کے رحموں کے اندر تمہاری صورتیں اور نقشے بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ وہاں کون بناتا ہے؟ کتنے انسان ہیں، قدموں انسان، ہماری گنتی میں نہیں۔ اب اللہ پاک نے ہر انسان کو ایک ہی جگہ پر پیدا کیا، ایک ہی جگہ رکھی، ماں بطن مادر، ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں، اور پھر اللہ نے ہر انسان کو یہ دماغ دیا ہے، اور پھر یہ آنکھیں دی ہیں، پھر اسی طرح 2 کان دیے ہیں، 2 ہونٹ دیے ہیں، ناک دیا ہے۔ صرف اس چہرے کو آپ لے لیں تو آنکھیں بھی اللہ نے ہر ایک کی ایک ہی جگہ پر رکھی، کان بھی اللہ نے ہر ایک کی ایک جگہ پر رکھے، ہونٹ بھی ایک جگہ پر، ناک بھی ایک جگہ پر، زبان بھی ایک جگہ پر، اور پھر اللہ نے یہی ساری چیزیں ہر انسان کو دیں، لیکن اللہ نے کسی انسان کو کسی دوسرے کے ساتھ اس طرح مشتبہ نہیں کیا کہ ان کی آپس میں پہچان نہ ہو سکے۔ ہر انسان کا چہرہ دوسرے کے چہرے سے جدا ہے۔ یہ ہے اللہ، یہ اللہ کے کام ہے۔ جس کو آپ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا، یہ اسم صاحب بیٹھے ہیں، یہ زاہد صاحب بیٹھے ہیں، یہ عظیم صاحب بیٹھے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے۔ اچھا، اس سے بھی آگے چلیں، اللہ نے یہ زبان رکھی ہے، منہ کے اندر یہ زبان ہے، ایک ہی جگہ پر ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اور پھر اس زبان کی اللہ نے کتنی لغتیں بنائی۔ دیکھیں، کوئی پشتو زبان ہے، کوئی اردو ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی عربی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی انگلش، کتنی ہیں، ہمارے شمار میں نہیں۔ یہ ساری زبانیں اللہ نے پیدا کی۔ پھر اس زبان، جو بھی انسان اپنی زبان لغت بولتا ہے، اس کے اندر کتنے لہجے اللہ نے بنائے۔ جب انسان بولتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، جب لہجے میں بات کرتا ہے تو ہر انسان جو اس ماحول سے واقف ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس علاقے کا رہنے والا ہے، یہ پنڈی والے ہیں، یہ مری والے ہیں، یہ کشمیر والے ہیں، یہ لاہور والے ہیں، یہ کراچی والے ہیں، یہ جو ہے عرب کے ہیں۔ عرب میں آ جائیں تو ہر قبیلے کا اپنا ایک انداز ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، یہ فلاں قبیلے کا ہے، اس کے اندر بھی آپس میں اختلاف ہے۔ واختلاف السنتکم والوانکم۔ پھر یہاں دیکھیں کہ اللہ نے یہ جو آواز رکھی ہے، یہ تو چہرہ سامنے آتا ہے، انسان پہچانتا ہے، لیکن فون پر آپ سے کوئی بات کرتا ہے یا دیوار کے پیچھے سے آپ کو کوئی آواز دیتا ہے، آپ نے اس کی آواز پہلے سنی ہوئی ہے یا نہیں سنی ہوئی، کوئی عورت آواز دیتی ہے پردے کے پیچھے سے، تو آپ کو کیا اندازہ ہوگا کہ بوڑھا آواز دے رہا ہے؟ جب عورت آواز دے گی تو کیا پتہ چلے گا کون آواز دے رہا ہے؟ عورت۔ اگر کوئی بوڑھے کی آواز ہوگی تو انسان سمجھے گا کہ یہ بوڑھے کی آواز ہے، جوان کی ہوگی تو جوان کی ہے، بچہ آواز دے گا تو پتہ چلے گا بچہ ہے۔ اب اس آواز میں بھی اگر آپ اسے جانتے ہیں اور وہ آپ کو آواز دے رہا ہے پردے کے پیچھے سے، اس کی آواز سے آپ پہچانیں گے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ یہ ہے واختلاف السنتکم، یہ اللہ نے تمہاری زبانوں میں اختلاف پیدا کیا۔ والوانکم، تمہیں رنگتیں دی اللہ نے، ہر ایک کے چہرہ دوسرے سے جدا۔ اچھا، اس سے بھی آگے چلیں، یہ جو انگلیوں کے پور ہیں، فنگر، ہر انسان کے الگ الگ ہیں۔ اللہ نے جو پور رکھے، کتنے انسان ہیں، کسی ایک کی انگلی کی لکیر دوسرے سے نہیں ملتی، کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو ہڈیوں کو کیسے زندہ کریں گے، یہ کیسی ہوں گی، بوسیدہ ہو گئی، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، قیامت کے دن جب میں تمہیں اٹھاؤں گا، یہ جو خطوط تمہیں دنیا میں دیے تھے، قیامت کے دن ان میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی، انہی خطوط کے ساتھ تمہیں کھڑا کروں گا۔ یہ ہے اللہ، یہ اس کی قدرت، اور یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک۔ اس اللہ کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسی صورت اللہ تمہیں دیتا ہے، اور پھر بہترین صورت ہر انسان کو اللہ نے عطا کی۔ اس لیے لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو عبادت میں
تو جس کی یہ صفات ہوں وہی عبادت کے لائق ہے، اور جس کے اندر یہ صفات نہ ہوں، اس طرح کی صفات نہ ہوں، تو وہ عبادت کے لائق کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ خالق ہیں، باقی مخلوق ہیں، تو اللہ معبود ہیں، باقی سارے کے سارے اسی کی عبادت کرنے والے بندے ہیں، غلام ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو موحدین میں شامل فرمائے۔ اس لیے عقیدہ توحید یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ انسان سے بڑے گناہ ہو جائیں۔ جیسے پچھلے درس میں آپ نے سنا، یہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اللہ نے کہاں دی تھیں؟ وہ عرش پر معراج میں اللہ نے عطا کی تھیں، اور اس میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ جو شرک نہیں کرے گا، بڑے سے بڑا گناہ گار بھی ہوگا، میں اس کو بھی جنت دوں گا۔ اور یہ تو قرآن میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کی مشرک کی مغفرت نہیں۔ اس لیے عقیدہ درست ہو، گناہ ہو گئے ہیں، انسان توبہ کرے، نہیں کر سکا، سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جنت تو ملے گی، لیکن انسان یہی انسان بن جائے، بندہ یہی بندہ بن جائے، اور آخرت میں اس طرح سے جائے کہ اللہ بھی راضی ہو اور مرتے وقت یہ بھی مزے میں ہو۔ اس سے بڑا مزہ کیا ہوگا کہ انسان مر رہا ہے اور خوشی کا عالم ہے، آخرت جنت سامنے ہے، حوریں انتظار میں ہیں، اور پھر جنت کے مناظر سامنے ہیں، اللہ کی رضا مل رہی ہے، فرشتے استقبال کر رہے ہیں، جنت کے کفن آ رہے ہیں، جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ اس سے زیادہ مزہ اور کیا ہے موت کے وقت؟ تو اس لیے وہیں سے پتہ چلے گا کہ کس پہ سوار ہو کے آئے ہو۔ افرس تحت رجلک ام حمار، گھوڑے پہ آئے ہو یا گدھے پہ سوار ہو کے آئے ہو؟ اس لیے یہاں اپنے آپ کو درست کرو، یہ سمت ہے، یہ دنیا ہے، یہاں ہم نے اپنا تعلق اپنے اللہ سے بنانا ہے، اور کرنے والے اللہ ہیں، جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہی کرنے والے ہیں، وہی قادر ہے، ہم اسی کے بندے ہیں، مانگنا بھی اسی سے ہے، اولاد بھی وہ دیتا ہے، رزق بھی وہ دیتا ہے، پریشانیاں بھی وہ دور کرتا ہے، حاجتیں بھی وہ پوری کرتا ہے، بیماری اسی کی طرف سے آتی ہے تو شفا بھی وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ باقی اسباب انسان نے اختیار کرنے جو اللہ نے پیدا کیے، مسبب الاسباب ہے، اسباب سے کون دین منع تو نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید ہمارے دلوں میں اللہ راسخ فرمائے اور موحد بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ ہماری اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کو اپنے دین شریعت کے مطابق بنا۔ یا اللہ ہمیں ہر گمراہی سے، ہر بدعت سے، شرک سے، اور شرک اصغر اکبر ہر طرح کے شرک، یا اللہ اس کے شائبے سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ عقیدہ توحید کو ہمارے دلوں میں راسخ بنا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن، ایمان، شریعت کے نور سے منور فرما، اپنی معرفت، اپنی پہچان نصیب فرما، اپنے نام کی حلاوت ہمیں نصیب فرما، ہماری زبانوں پر اپنے نام کو، اپنے قرآن کو جاری فرما۔ یا اللہ ہمیں نماز با جماعت کا پابند بنا، خشوع والی نمازیں ہمیں نصیب فرما، ہماری لغزشیں، کوتاہیاں، غلطیاں سب معاف فرما، اس پوری امت کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کی طرف پھیر دے، توحید کی طرف پھیر دے، اپنی طرف پھیر دے، جنت کی طرف پھیر دے، جہنم سے بچا، گناہوں سے بچا۔ یا اللہ ہر ایسی عمل سے بچا جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ یا اللہ دنیا آخرت کی جتنی خیریں اور سعادتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نیک بندوں نے مانگی، ہم سب کو وہ عطا فرما، اور تمام برائیاں جن سے آپ نے پناہ مانگی ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا، جزا الله عنا محمدا ما هو اهله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔